لا الہ الا اللہ محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قربانی ایک بہت بڑا عمل ہے، اس کے فضائل بے شمار اور ثواب بے حساب ہے۔ صرف یہی ایک فضیلت کتنی بڑی ہے کہ قربانی کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ پاک قربانی قبول فرما لیتے ہیں۔ اور یہ فضیلت کہ قربانی کا جانور کل قیامت کے روز ماں گوشت اور خون کے اٹھایا جائے گا اور میزان عمل میں 70 گنا وزنی بنا کر رکھا جائے گا۔ ناظرین، قربانی کا جانور شعائر اللہ میں سے ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ ترجمہ: اور جو شخص اللہ کے شعائر یعنی اس کی خاص نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ عمل دلوں کے تقوی کا نتیجہ ہے۔ قربانی کا جانور قابل احترام ہوتا ہے۔ قربانی کے جانور کی تعظیم کرنا تقوی اور پرہیزگاری کی علامت ہے۔ قربانی کے جانور کی خدمت کرنا، اس کو خوب کھلانا پلانا بڑے ثواب کا عمل ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ اپنی قربانی کے جانوروں کو خوب موٹا کرو، انہیں کھلا پلا کر خوب قوی کرو، کیونکہ یہ کل پلسرات پر تمہاری سواریاں بنیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان قربانی کے جانوروں کا خاص خیال رکھتے ہیں، ان کے ساتھ عزت سے پیش آتے ہیں۔ قربانی کا جانور کھوٹے سے باندھ کر ان سے غافل نہیں ہو جاتے، کیونکہ ظاہر ہے یہی جانور ان کے لیے قربانی جیسی عظیم عبادت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح قربانی کے جانور کو برا بھلا کہنا، اسے ڈانٹنا ڈپٹنا، مارنا، بلا وجہ کھینچنا، یہ سب سخت گناہ کے کام ہیں۔ ایک مسلمان کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح قربان گاہ کی طرف لے جانے میں جانور کے ساتھ نرمی اور شفقت کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے کہ قربانی کے جانور کو ایذا نہ پہنچے۔ بعض لوگ قربانی کے جانوروں کو گالیاں تک دے دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے گرانے کے وقت سختی کا رویہ اپناتے ہیں، ذبح کرنے میں بے احتیاطی کرتے ہیں۔ ان سب کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے تاکہ قربانی کے عمل کا جو ثواب ہے وہ ہمیں مکمل حاصل ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جانور کو ذبح کرو تو چھری خوب تیز کر لو تاکہ اسے تکلیف کم سے کم پہنچے۔ بعض قصائی ذبح ہوتے ہی جانور کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے ہی اس کی کھال کھینچنے لگتے ہیں۔ یہ سخت گناہ کا عمل ہے۔ ناظرین، دین اسلام سراپا دین رحمت ہے، اس کی ساری تعلیمات رحمت پر مبنی ہیں۔ جانوروں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا اسلام میں اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ اس کے بدلے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ ایک شخص نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اس کے لیے صرف اس عمل کی برکت سے جنت واجب ہو گئی۔ ذرا غور کریں کہ ایک کتے کے ساتھ رحمت و مہربانی کا معاملہ کرنے سے اللہ پاک کتنا خوش ہوتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ قربانی کے جانور کے ساتھ نرمی اور مہربانی کرنے سے اللہ پاک کتنا خوش ہوں گے اور اس کا کتنا بڑا اجر دیں گے۔ بہرحال یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ قربانی کا جانور نہایت قابل احترام ہے۔ خود بھی اس کا ہر طرح احترام و اکرام کریں، دوسروں کو بھی کہیں، خاص طور سے اپنے قصاب کو ضرور کہیں کہ وہ ایسا کوئی عمل ہرگز نہ کرے جس سے جانور کی بے حرمتی ہو اور اسے تکلیف پہنچے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری قربانیوں کو محض اپنے فضل سے قبول فرمائے اور پلسرات پر انہیں ہماری سواریاں بنائے۔ آمین۔ لا الہ الا اللہ محمد، لا الہ الا اللہ